سورۃ الاعراف آیت نمبر 186۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں قیامت کا تذکرہ ہے، جس کے متعلق حضور علیہ السلام سے بہت زیادہ پوچھا جاتا تھا۔ پوچھنے والے اکثر وہ لوگ تھے جو قیامت کو مانتے نہیں تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام انہیں بار بار ڈراتے تھے کہ تم ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے تم کیا منہ دکھاؤ گے۔ تو وہ کہتے تھے کہ وہ کب آئے گی قیامت؟ ہر روز ہمیں قیامت سے ڈرایا جاتا ہے، آخر وہ آئے گی کب؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ وہ کب آئے گی، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ قیامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قیامت کا جھٹکا بہت بڑا جھٹکا ہے، اور فرمایا کہ وہ اچانک آئے گی، آنن فانن، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو فی الفور قیامت آ جائے گی۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت پر ایمان رکھنا چاہیے، اور جس کا قیامت پر ایمان ہوگا تو ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا، کیا پتہ کب آ جائے۔ تو اس لیے آج کل بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قیامت کے متعلق ایسی جھوٹی پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں جی۔ کوئی کہتے ہیں جی بس 10 سال رہ گئے، تو کوئی کہتے ہیں 20 سال رہ گئے، کوئی کہتے ہیں 50 سال رہ گئے جی، 2030 میں یوں ہو جائے گا، 2050 میں ایسے ہو جائے گا۔ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو پھر یہ نام نہاد سکالر اور بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے فلاسفر، ان کی باتوں کی کوئی حیثیت ہے؟ اس لیے ان کی باتوں کو سننے کی ضرورت ہی محسوس نہ کیا کریں، بس صرف اور صرف وہ بات جو اللہ نے قرآن مقدس میں فرمائی یا اللہ کے نبی نے جو کچھ فرمایا وہ حق سچ ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ یسألونک عن الساعہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ کب ہوگا اس کا واقع ہونا۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما علمها عند ربی، بے شک اس قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا، نہیں ظاہر کرے گا اس قیامت کو اس کے وقت پر، الا ہو، مگر وہی۔ جو قیامت کا وقت ہے اللہ خود اس وقت پر اس کو ظاہر کر دے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، یہ آسمانوں میں اور زمین میں بہت بھاری ہے، ثقیل ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ،
یہ نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک۔ یسألونک، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں قیامت کے متعلق، کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ گھسے ہوئے ہیں اس قیامت کے بارے میں، یعنی کہ ایسے لگتا ہے کہ بس آپ کا اور کوئی مشغلہ ہی نہیں، آپ کا یہی کام ہے، اس لیے آپ جلدی جلدی ان کو فوراً بتا دیں کہ ہاں بھی وہ کب آ رہی ہے۔ قل، آپ فرما دیجیے، انما علمها عند اللہ، بے شک اس قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قیامت ایک اٹل حقیقت ہے، اور یہی قیامت کا دن ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کے یقین آ جائے تو وہ کسی پر کبھی بھی کوئی ظلم نہ کرے، اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کسی پر کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، دنیا کی عدالتوں سے بے شک وہ بچ جائے، لیکن اللہ کی عدالت جو اصل عدالت اور سب سے بڑی عدالت ہے، جو قیامت کے دن قائم ہونی ہے، اس عدالت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ دنیا کے اندر ایک بکری نے جو سینگ والی تھی، اس نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری تھی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بکری کو، جس کے سینگ نہیں تھے، اس کو اللہ تعالیٰ سینگ دے گا، اور جس کے سینگ تھے اس کے سینگ ختم کرے گا۔ اللہ اس بکری کو حکم دے گا کہ تو اس کو ایسے سینگوں کے ساتھ ٹکر مار، اس سے بدلہ لے۔ یہ ہے انصاف۔ اور حدیث پاک میں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو فرمائے گا کہ تمہارا قصہ تمام ہوا، تمہارا انصاف پورا ہو گیا، کونو ترابا، تم مٹی ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ۔ اس لیے کہ جنت تو انسانوں کے لیے نا، یہ جنات کے لیے۔ تو جو اللہ بکری کے ساتھ یہ انصاف فرما رہا ہے، تو کیا خیال ہے کہ جو انسان ہے، اشرف المخلوق ہیں، جو مکلف ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا؟ تو اس لیے قیامت کا دن تو حق ہے، لیکن آج کل ہم لوگوں نے اس کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ بہت عرصہ، تھوڑا عرصہ پہلے کی بات کہہ لیں کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ بھئی قیامت کے دن میں تو لوں گا، تو لوگ ڈر جاتے تھے، نہ بھئی ابھی لے لے، بھئی میں تو قیامت کے دن بدلہ لوں گا، بھئی ابھی لے لو۔ اور آج کل اتنے ہم ڈھیٹ ہو چکے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ قیامت کے دن میں تجھے معاف نہیں کروں گا، لوں گا، تو کہتے لے لینا۔ اس لفظ سے، اس جملے سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے قیامت کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اگر ہمیں یقین کامل ہوتا جو ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، تو مسلمان ایسا لفظ منہ سے نکال سکتا ہے کہ ٹھیک ہے لے لینا، یعنی کہ ہم اس کا نا مذاق اڑایا ہوا۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے متعلق یہ بار بار پوچھتے ہیں، ایانا مرساہا، کب آئے گی، وہ کب آئے گی؟ اور حیرت کی بات یہ کہ اکثر وہ لوگ پوچھتے تھے جو قیامت کو مانتے بھی نہیں تھے، اور اکثر مشرکین مکہ آیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو آپ اللہ کے جو رسول ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، آپ کو تو پتہ ہوگا نا، اور ہم تو آپ کے خاندان کے، چلو ہمیں تو بتا دو۔ اور کبھی آ کر یوں بھی کہتے تھے، آپ کہتے ہو یہ قیامت ہے، مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، ابھی تک تو مر کے کوئی واپس نہیں آیا، یعنی کہ وہ مذاق اڑاتے تھے، یقین نہیں تھا ان لوگوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے تمام انسانوں، اے تمام لوگوں، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جو قیامت کا جھٹکا ہے یہ بہت بڑا ہے۔ یوم ترونھا، جس دن آپ دیکھیں گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی، وتضع کل ذات حمل حملها، ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، وتری الناس سکارا، آپ کو ایسے لگے گا جیسے سارے کے سارے لوگ مدہوش ہیں، نشے میں پھر رہے، وما هم بسکارا، نشے میں نہیں ہوں گے،
ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا ہر ایک انسان مخبوط الحواس بن جائے گا، حواس باختہ ہو جائے گا، پریشان حال ہوگا۔ تو قیامت تو ایک اٹل حقیقت ہے، اور قیامت کے متعلق بے شمار احادیث ہیں۔ جس طریقے سے مشرکین مکہ سوال کرتے تھے تو بعض مرتبہ صحابہ بھی آتے تھے، جو دیہات کے رہنے والے اعرابی آتے تھے، وہ بھی آ کے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ایک اعرابی آیا، دیہاتی آیا، اور آ کر کہنے لگا متی الساعہ، قیامت کب آ رہی ہے، کب ہوگی قیامت؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی بندے کے مطابق اس کو جواب دیتے تھے۔ اب ایک بندہ ایسا ہے جس بیچارے کے پاس کچھ علم ہی نہیں ہے، اب اس کو علمی انداز سے اس کا جواب نہیں مل سکتا۔ اب وہ اعرابی ہے، دیہاتی ہے، اس نے یہ پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ بتا کہ تو نے تیاری کتنی کر رکھی ہے۔ دیکھو نا، سوال اور ہے، جواب اور ہے۔ تو نے تیاری کتنی کر رکھی ہے؟ وہ کیسے کیا کہتا ہے، اللہ کے پاک رسول میری نمازیں، میرے روزے بہت زیادہ نہیں ہیں، میرے اعمال کمزور ہیں، بس صرف ایک بات میرے پاس ہے، انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس میرے پاس یہی ایک چیز ہے۔ اب اللہ کے نبی اس کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ بے شک تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو۔ حضرت انس وہاں پر موجود تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم جتنے صحابہ وہاں پر موجود تھے سب اتنے خوش ہوئے، فرمانے لگے کہ سب سے زیادہ میں خوش ہوا۔ صحابہ نے پوچھا بھی آپ زیادہ کیوں خوش ہوئے؟ فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے بتلا دیا نا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تو صرف اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر عمر سے کرتا ہوں، تو مجھے تو تسلی ہو گئی کہ میں تو انہی کے ساتھ ہی ہوں گا۔ یہ حدیث پاک میں ہے المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ محبت کرنی کس کے ساتھ تھی اور ہم کر کس کے ساتھ رہے۔ یعنی کہ جو اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں، لیکن آج کل ہمارا یہودی میڈیا نئی نسل کو کس طرف دھکیل رہا ہے، کیسے ان کی تربیت کر رہا ہے، کیسے ان کے دماغ کو گندا کر رہا ہے۔ ہماری نئی نسل چونکہ یہودی میڈیا کے مرہون منت ہے، بس ان کا اول و آخر وہی ہے، تو وہ ان کو یہ جو نام نہاد سکالر بنے ہوئے ہیں جو کہ بے دین قسم کے لوگ ہیں، وہ انہیں بہت زیادہ آئیڈل بنا کر پیش کرتا ہے۔ اگر کوئی کنجر مر جاتا ہے سارا دن اس کا پروگرام چلتا ہے کہ جی فلاں گلوکار تھا، اداکار تھا، اس نے پاکستان کی اتنے سال خدمت کی ہے، وہ پروگرام سارا دن چلتا رہتا ہے۔ کوئی کرکٹر تھا یا کوئی اور کھیل کھیلا کرتا تھا تو یہودی میڈیا سارا دن اس کا پروگرام چلاتا ہے، اور اس کو ہر سال مسلسل، آج اس کی جی 20ویں برسی ہے، جی پھر 21ویں برسی ہے، جی پھر اس کی 49ویں برسی ہے۔ تو نئی نسل کیا سمجھتی ہے کہ بھئی یہ ہمارے لیڈر ہیں، اصل یہ ہماری آئیڈیل شخصیات ہیں، دیکھو ہم نے ٹی وی میں خود دیکھا ہے، وہ ہمارا ہیرو فلاں تھا۔ ہمارے سب سے بڑے ہیرو کون ہیں؟ اللہ کے نبی اور پھر صحابہ۔ ایسی بات کہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کی ذہن سازی چھوڑ دی ہے۔ ان کی ذہن سازی کون کر رہا ہے؟ یہودی میڈیا کر رہا ہے۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے کہ بچے انہی جیسے کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں، انہی جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ تو نہیں پتا کہ کس کا کس وقت بلاوا آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں انہیں اپنا ہیرو بنا کر پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کو میڈیا نے بتایا کہ یہ تمہارا ہیرو ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنی ہے، اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اولیاء کرام سے محبت کرنی ہے، اور دینداروں سے محبت کرنی ہے،
مسجد سے، مدرسہ سے، خانقاہ سے محبت کرنی ہے، جو دین کے مراکز ہیں ان سے محبت کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے راستہ متعین فرما دیا نا کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، جیسے کہ وہ عرابی صاحب بھی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نماز روزے کچھ نہیں ہے، بس محبت ہے اللہ کے رسول کی، تو کام تو اس کا بن گیا نا۔ ہماری بے شک نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے اعمال بے شک کمزور ہوں، لیکن کم سے کم ہماری محبت تو سچی ہونی چاہیے اللہ کے پیاروں، اللہ کے مقرب لوگوں سے۔ اگر ہماری محبت سچی ہوگی تو انشاءاللہ حدیث کی روح سے ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا پیارا جواب تھا جس سے صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ بھی ہمارا تو کام بن گیا، کیونکہ ہم تو اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، بس قیامت کے دن بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے بارے میں، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو یوں ایسے اشارے کے ساتھ سمجھایا، ایسے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں نا، فرمایا کہ جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں ایسے میں اور قیامت یوں جڑے ہوئے۔ فرمایا کہ بس میں آ گیا ہوں، اس کے بعد پھر قیامت آئے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، آپ نے اس سے بھی پیاری مثال سمجھائی ہے۔ فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثال ایسے ہے جیسے کہ دو لشکر ہوں اور ان کا آپس کے اندر ان کی لڑائی ہو رہی ہو، جنگ کی صورتحال ہو۔ ایک لشکر والے ایک شخص کو بھیجتے ہیں کہ تو جا اور جا کر جاسوسی کر کے دیکھ کیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ شخص یہاں سے جاتا ہے خبر لینے کے لیے، اور اس کا کام تو یہ تھا کہ وہاں سے کوئی خبر لے کے آتا، پھر اپنے قافلے کو بتلاتا، اپنے لشکر کو بتاتا، اس کے مطابق پھر یہ لوگ تیاری کرتے، ان کے ساتھ مقابلہ کرتے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ یہاں سے چلتا ہے، یہ جب وہاں دیکھتا ہے ان کو دور سے تو وہ چل پڑے ہیں ان کی طرف، یعنی کہ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، وہ لشکر چل پڑا حملہ کرنے کے لیے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ اگر میں آرام سے جاتا ہوں بتلانے کے لیے، جب میں پہنچوں گا تو یہ بھی پہنچ جائیں گے۔ فرمایا کہ اب یہ کیا کرتا ہے، یہ وہیں سے کھڑے ہو کر نا کپڑا ایسے ہلاتا ہے، اپنے لشکر کو کہتے ہیں کہ چلو، اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں تمہارے تک پہنچوں، تب تک تو کام خراب ہو جائے گا، تمہارا صفایا ہو جائے گا، بس آؤ جلدی آؤ۔ حدیث پاک میں کہ جیسے اس بندے کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ واپس چلا جائے، اگر یہ واپس جاتا ہے تو ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ میری مثال ایسی ہی ہے کہ میں اس بندے کی جگہ پر مجھے کھڑا کر کے دیکھو کہ بس میں آ چکا ہوں اور قیامت آنے والی ہے، کوئی مہلت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہ جی دیکھو اللہ کے نبی تو تب فرما رہے تھے، 1400 سال پھر گزر گئے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھو ایک ہے قیامت کبریٰ، ایک ہے قیامت صغریٰ۔ قیامت کبریٰ تو وہ ہے جو بڑی قیامت ہے، جو قیامت کا دن ہے، جس کے ہولناک کی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ ایک قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت، اور یہ وہ قیامت ہے من مات فقد قامت قیامت، کہ جو بندہ مر جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، بھی وہ تو جب آئے سو آئے، لیکن جو بندہ مر گیا اس کی تو قیامت شروع ہو گئی۔ اب موت کے بارے میں پتہ ہے؟ کچھ پتہ نہیں نا۔ تو چلو اگر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ کب آئے گی، لیکن اس کے بارے میں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہ تو کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے، اور جس پر آ گئی تو اس کی خبریں ختم۔ دوسری بات یہ کہ دیکھو اللہ کا قرآن سچا کہ جھوٹا ہے؟ سچا ہے۔ اب اللہ کیا فرماتے کہ قیامت قریب ہے، اللہ فرماتے کہ قیامت قریب ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے قریب ہے؟ قرآن اتر رہا تھا اس وقت اللہ فرماتے قریب ہے، ابھی تک آئی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے 100 سال مزید آگے نظام چلے گا، پھر قیامت آئے گی، یہ کیسی قریب ہے؟ اللہ کی بات تو سچی ہے، لیکن ہمارے سمجھنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یوں ہے کہ دیکھو اللہ بڑے ہیں اور ہم چھوٹے ہیں۔ ہم اپنے ساتھ مثال دیتے چیونٹی کو۔ اب اگر ایک انسان یہاں پر کھڑا ہو کر 1 میل دور تک دیکھتا ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ سامنے،
اس کے لیے وہ قریب ہے، وہ سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن اگر وہ 1 کلومیٹر کا سفر چیونٹی کو کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے دور ہے کہ قریب ہے؟ اس کے لیے تو دور ہے. چیونٹی کیا بڑا دور ہے. اب یہاں سے اگر دریا خان جانا ہو، انسان کہے کہ کوئی بات نہیں، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، گھنٹہ لگ جائے گا، پیدل بھی چلا جاؤں گا. یہ تو بڑا دریا خان. اب ہمارے لیے تو مشکل ہے نا، پہلے لوگ تو جایا کرتے تھے، ہم نے تو چلنے ہی چھوڑ دیے. تو ہم کیا کہیں گے جی یہ دریا خان، میں خود ابھی پہنچ جاؤں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر چیونٹی کو جانا پڑ جائے اس کے لیے قریب ہے کہ بعید ہے؟ جس طریقے سے ایک چیونٹی کے لیے وہی سفر وہ بہت دور ہے، لیکن انسان کے لیے یہ کڑا. اور اللہ تو پھر سب سے بڑے، اللہ اکبر، یعنی کہ اکبر من کل شیء، سب سے اللہ بڑے ہے. اب اللہ کے لیے تو سامنے یہ قیامت ہے، یہ قیامت ہے، بے شک 14 سجدے گزر جائیں، 20 گزر جائیں، جو اللہ کے علم ہے کتنی ہے. اللہ کے تو سامنے کہ یہ قیامت ہے، یہ تو آ رہی ہے، بس قریب ہے. لیکن ہم چونکہ بہت چھوٹے ہیں، چیونٹی سے بھی چھوٹے، تو ہم کہتے ہیں جی ابھی تک تو آئی نہیں. اس لیے اللہ کی بات سچی ہے اور ہمارے سمجھنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ یقین کامل رکھے کہ بس وہ آ کر رہے گی اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت آ جائے، وہ کتنی اچانک آئے گی. اللہ فرما رہے ہیں لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تمہارے پاس اچانک آ جائے گی. ایک حدیث پاک میں اس کی مثال دی ہے، فرمایا کہ ایک انسان وہ کپڑا بیچ رہا ہوگا، دوسرا لینے کے لیے آئے گا. فرمایا کہ اب یہ کپڑے کو کھولیں گے، ابھی تک یہ اس کا بہت طے نہیں کریں گے کہ قیامت آ جائے. ایک حدیث پاک میں دوسری مثال ہے، فرمایا کہ ایک شخص جائے گا اور وہ جانور سے دودھ نکالے گا، نکال چکا ہے، ابھی تک پینے کی نوبت نہیں آئے گی، قیامت آ جائے گی. ایک حدیث پاک میں کہ ایک انسان لقمہ توڑے گا، اٹھائے گا اور ابھی تک کھا نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو قیامت یوں آئے گی، اچانک آنن فانن آ جائے گی. تو جب آنن فانن آنی ہے تو اس کے لیے تیار تو رہنا چاہیے. انسان غفلت کے اندر کتنا وقت ضائع کرتا ہے. دیکھو 24 گھنٹے کے اندر ہم کتنے گھنٹے ضائع کرتے ہیں، اور یہی گھنٹے، یہی منٹ، سیکنڈ، یہی تو ہماری زندگی ہے. اگر کسی نے 5 گھنٹے ضائع کیے تو اپنی زندگی کا ایک حصہ ضائع کر دیا اس نے. ایسی بات کہ نہیں ہے. ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں اور ہمیں بھول جاتے ہیں کہ اس تھوڑے سے وقت کو ہم سمجھتے ہیں جی 2-4 گھنٹے کی کیا بات ہے. 2-4 گھنٹے کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کا کتنا حصہ خراب ہو یا کتنا بہتر ہوا، اس کے اثرات تو پڑنے ہیں نا. اگر ہم نے اس وقت کو قیمتی بنا لیا تو ہمارا بہت لمبا عرصہ ہمارا بہت اچھا ہو گیا آخرت کے لحاظ سے. اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا، اللہ کے نافرمانی کے اندر گزار دیا، تو ایک لمبا عرصہ ہمارا بہت زیادہ خراب ہو گیا اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. تو اس لیے قیامت کا قطع علم اللہ کے پاس ہے، اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا. اگر کوئی کہتے ہیں جی دیکھو اللہ کے نبی کو پتہ تھا یا فلاں کو پتہ ہے، اب اللہ نے اپنے نبی کو تو حکم دیا ہے کہ آپ خود فرما دیجئے قل انما علمها عند ربی، کہ بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. اور فرمایا قل انما علمها عند اللہ، بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے. ایک آدمی نے فرمایا کہ وعنده علم الساعہ، قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کو پتہ ہے. ہاں اللہ کے نبی نے علامات بتلائی ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی، ہر طرف فحاشی ہوگی، عریانی ہوگی، بے حیائی ہوگی. فرمایا کہ اس وقت عورتوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن لباس پہن کر بھی وہ برہنہ ہوگی. اب ہم وہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ لباس پہن کر بھی عورتیں ننگی پھر رہی ہیں. اور فرمایا کہ بے حیائی، ہر گھر کے اندر ناچ گانا عام ہو جائے گا. دیکھو اللہ کے نبی نے جب یہ بات فرمائی ہے تو صحابہ کرام نے مان لی، ان کا ایمان کامل تھا نا. لیکن اس وقت انسان کیا سوچ سکتا تھا کہ ہر گھر کے اندر یہ ناچ گانا عام ہو جائے گا؟ کیونکہ ہر گھر کے اندر کیسے چلا جائے گا؟ بھئی دیندار گھر بھی تو ہوں گے جو بڑے متقی پارسا ہوں گے. لیکن اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے گھر تو دور کی بات، اللہ کے گھر محفوظ نہیں ہے.
اللہ کے گھر کے اندر، نماز کے اندر، رکوع سجدے کے اندر گانے شروع ہو جاتے ہیں، اور عجیب بیہودہ قسم کے لوگوں نے گانے لگا رکھے موبائلوں کے اندر۔ اور اب اگر کوئی بندہ وہ گانا لگاتا نہیں ہے تو جو شیاطین ہمارے اوپر مسلط ہیں انہوں نے ایسا فنکشن کیا کہ ہم کسی کو کال کرتے ہیں آگے سے پھر گانا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے موبائل میں گانا نہیں ہوتا، ہم کسی کو کال کرتے ہیں آگے سے گانا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ گانے عام ہو گئے، یہ بغیرتی عام ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس ٹائم فرما دیا تھا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو تب یہ بے حیائی کی باتیں عام ہو جائیں گی۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، فرمایا کہ جو اولاد ہے وہ والد کی بات نہیں مانے گی، والد سے زیادہ دوستوں کو اہمیت دے گی۔ اب صورتحال بالکل واضح ہے کہ بیچارے والدین ہیں، والد نے بات کرنی ہے اپنے بیٹے سے، اب وہ اس کے دوستوں کا سارا تلاش کرتا ہے، اس کا فلاں دوست سے میں اس سے بات کروں گا، میری بات سے تو اور زیادہ ناراض ہو جائے گا اور بگڑ جائے گا۔ تو یہ قیامت سے پہلے قیامت نہیں ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سارا کچھ۔ تو قیامت کی بے شمار نشانیاں، اور پھر بڑی بڑی نشانیاں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہودی سارے کے سارے ختم کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ یہ تو بڑی بڑی نشانی ہیں، لیکن عام نشانیاں تو اس وقت سب کی سب ظاہر ہو چکی ہیں، تو اس لیے کچھ پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آ جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کبریٰ پر بھی یقین رکھیں، قیامت صغریٰ پر بھی یقین رکھیں، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ کوئی پتہ نہیں ہے، کسی بھی ٹائم اللہ کا بلاوا آ جائے، جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی۔ آج کل نا بہت سے لوگ انہی تبصروں میں پڑے رہتے ہیں، جی وہ فلاں اخبار میں نے یوں پڑھا تھا، اور فلاں فلاسفر اور بڑا کوئی سائنسدان تھا، وہ ایسے ڈاکٹر تھا جی PhD، وہ کہہ رہا تھا کہ 2030 میں اور 2040 میں اور 2000 فلاں میں بس یہ ختم ہو جائے گا نظام، اور بس قیامت آنے والی ہے۔ فضول قسم کی باتیں، کسی کو بھی نہیں پتا، صرف اللہ کو پتا ہے۔ اچھا اگر پتہ چل جائے تو کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ کے کام میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ اب شب قدر وہ ہے تو ایک رات، اللہ نے بتائی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ بھئی اس کو رمضان کے آخر عشرہ میں تلاش کرو، طاق راتوں میں تلاش کرو، تو متعین کیوں نہیں بتائی؟ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے تو اس میں انسان کا نقصان تھا، اور اللہ تعالیٰ کو بندے سے بڑا پیار ہے، اس لیے کہ وہ ایک رات ہے، لیکن ایک رات کی بجائے ہم طاق راتوں میں تلاش کرتے ہیں تو 4-5 راتیں اور ہم جاگ لیتے ہیں، ہماری عبادت بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خدا نہ خاصہ، دوسرا پہلو یہ بھی ہے، اللہ بتا دیتے کہ یہ 27ویں شب ہے، یہ 21ویں شب ہے، سب کو پتہ ہوتا، اور پھر اس رات کو انسان گناہ کر بیٹھتا تو اس کا کیا اثر ہوتا؟ اب چونکہ اللہ نے اس کو مخفی رکھ دی ہے، کوئی بندہ اگر شب قدر کے اندر بھی کوئی ایسی بدعمالی کر بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو نے شب قدر میں گناہ کیا، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے تو نہیں پتا کہ شب قدر ہے، تو یہ اس کے رحمت کے بہانے۔ تو قیامت کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ فلاں سن میں آئے گی، اگر پہلے پتہ چل جاتا تو پھر سارے انسان ویسے بے فکر رہتے کہ بھئی وہ تو پکا پتہ بھی تو 20 سال رہتے ہیں، بھئی ہماری نسل میں نہیں آئے گی، وہ 10 نسلوں کے بعد آئے گی، وہ فلاں سن میں آئے گی، تب تک تو پیدائش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے تاکہ ہر وقت ہر بندہ ڈرتا رہے۔ تو اس لیے اللہ کی جو چاہت ہے اس کے مطابق ہمارا کام کیا ہے کہ ہم غفلت چھوڑ دیں، اور ہر بندے کے سر کے اوپر موت کی تلوار لٹک رہی ہے۔ یقین جانیے کہ اس وقت کتنی اموات ہو رہی ہیں، اموات کی کثرت یہ بھی علامات قیامت میں سے، کتنی حادثات ہو رہے ہیں، ہر روز اعلان، ایک دن میں کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنا کھلا پیغام ہے، لیکن پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے نہیں پتہ کہ ہمارا بھی کب اعلان ہو جائے، ہمارا کب نمبر لگ جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کے حضور توبہ کرتے رہیں، صبح شام توبہ کے ساتھ رہیں، جب بھی اللہ کی طرف سے بلاوا ہے تو ہم توبہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔